بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں تم چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کے جیسے حالات پیش نہیں آئے جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان پر پیش آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو تنگی اور تکلیف اس طرح پہنچی، وَزُلْزِلُوا کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر کہہ چکے، بول اٹھے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، پیغمبر بھی یہاں تک کہ بول پڑے، بول اٹھے، وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ساتھی وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، وہ بھی بول اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی موعود کب آئے گی، وقت موعود کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔
ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ یہ جو اختلاف کا سلسلہ ہے، نبی کے جو مخالفین رہے ہیں ہر دور میں رہا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس آیت میں جو بتایا گیا کہ ہر دور میں انبیاء مخالفین، یعنی انبیاء کے مخالفین اور ان کے خلاف بات کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی دور میں بے شمار اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف بات کرنے والے بے شمار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس طرح سے تسلی دی کہ دیکھو، اور نبی جس قسم سے دشمنوں کے مخالفین کو برداشت کیے، آپ بھی برداشت کیے۔ تو اس قسم سے اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر بھی حالات آئیں گے، جس طریقے سے پچھلی امتوں میں حالات بہت سنگین ہوئے۔ ایسا نہیں کہ تم ایمان قبول کر لیے تو بس ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اب تم پر کوئی حالات نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی تم یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ بس ہم نے ایمان قبول کر لیا، بس ہمیں تو جنت میں داخلہ ہی داخلہ ہے، ایسا نہیں ہے، حالات برداشت کرنے پڑیں گے۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت خباب ابن ارت کا وہ جملہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حالات دیکھ کر کہ اس قسم کے حالات مسلمانوں پر ہے کہ جدھر نکلے مسلمان بس کفار پریشان کرتے، تکلیفیں دیتے، گرم گرم ریت میں لٹاتے، صحابہ کو پریشان کرتے، بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں ان حالات سے ہم کیسے گزریں؟ ان حالات نے تو ہمیں بہت مجبور کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خباب ابن ارت سے کہا کہ اے خباب، ابھی تم پر کیا حالات آئے؟ ابھی تو کوئی حالات اس قسم کے نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اے خباب، تم جانتے ہو پہلے امتوں پر کیسے حالات آئے؟ ان امتوں کے جو دشمن تھے لوگ، وہ مسلمانوں کے سروں پر آرے رکھتے اور آرے رکھ کر چیر کر رکھ دیتے تھے، گویا کہ دو ٹکڑے کر دیتے تھے ان کو، اور پریشانیوں میں گھر جاتے تھے، لیکن تب بھی جو ہے وہ اپنے ایمان پر جمے رہتے۔ تو ابھی تو تمہارے پر ایسے حالات نہیں آئے کہ کسی کے سر کے اوپر
آرا رکھ کر چیر دے رہے ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی گھوسا مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، یہ ہے، لیکن کبھی ایسا بھی دیکھنے نہیں آیا کہ کوئی ہتھیار سے تمہارے سر کے اوپر رکھے اور تمہیں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ تو ایسے حالات ابھی نہیں آئے۔ تو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ایمان قبول کر لیے تو بس حالات اب نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، اور آزمائش کرنے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ تم ایمان میں کتنے مضبوط ہو۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی کہ نہیں سمجھنا کہ حالات نہیں آئیں گے، حالات آتے رہیں گے، اور ان حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرتے رہو، حالات خود بخود درست ہوتے رہیں گے۔ اسی مضمون کو اللہ نے ذکر کیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ابھی اس قسم کے حالات ان جیسے لوگوں کی طرح نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر کیسے کیسے حالات آئے، ان حالات سے انہوں نے نبرد آزما ہوئے اور گزرے، لیکن کبھی ان کے ایمان میں جنبش نہیں ہوا، وہ قدم نہیں پھسلائے، نہ ان کا کوئی قدم ڈگمگایا، مضبوط رہے۔ تو تمہیں بھی اس طرح سے ثابت قدمی رہنا ہے، اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تنگی اور اسی طریقے سے تکلیف، بیماریاں، تکالیف، فقر و فاقہ، ہر قسم کے ان پر حالات آئے۔ کھانا بھی نصیب نہیں، پینا بھی نصیب نہیں، ایسے ہی جو ہے زندگی گزارتے رہے۔ اور جب اس قسم کے حالات آئے تو وقت کا نبی بھی کہہ پڑے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وقت کا پیغمبر بھی کہتے تھے۔ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہی کو لے لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام جب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے تو لوگ کتنا مارتے ان کو، پورے کا پورا علاقہ جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا، اور اتنا مارتے حضرت نوح علیہ السلام کو، اتنا مارتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور کیا کرتے ظالم لوگ، وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی، وہاں سے کچھ گرد و غبار اٹھائے، وہاں سے کچھ غلاظت اٹھائے، حضرت نوح علیہ السلام کو مر گئے سمجھ کر ڈال کے چلے جاتے۔ تو اس قسم کے حالات پیغمبروں پر آئے کہ وقت کا پیغمبر بھی بول پڑا کہ کب مدد آئے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سے یہ چیزیں رات میں جو ہے فرشتے آ کر ہٹا دیا کرتے اور پھر اٹھتے، کیونکہ طاقت ختم ہو جاتی۔ اس قسم کے حالات سے وہ گزرے تو وقت کا پیغمبر بھی بول پڑتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ماننے والے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی کہ یہ مت سمجھو کہ مدد آئے گی، نہیں، مدد آئے گی اور مدد بہت قریب ہے۔ اس طرح سے اللہ نے تسلی دی۔ تو اگر آج ہمارے سامنے کچھ حالات ہیں، جیسے حضور کے زمانے میں حالات رہے، اس سے پہلے پیغمبروں کے دور میں حالات آتے رہے، آج بھی ہم مسلمانوں کے درمیان بے شمار حالات ہیں۔ دشمن ہر طرف سے ہمیں اپنے ایمان سے بچھڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کی ایمان کو ختم کرنے کے لیے آج دشمن آمادہ ہیں۔ تو
ہم پر جو یہ حالات آئے، ان حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمت کرنا ہے، ہمت سے آگے بڑھنا ہے، اور اس آیت پر ہمیں نظر رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا وقت کا جو پیغمبر بول پڑا کہ مدد کب آئے گی، تو کیا ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ مدد آئے گی؟ کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر وقت کا نبی جب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، تو کیا ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ان کا ایمان کمزور تھا کہ اس قسم کے الفاظ انہوں نے بولے؟ تو حضرات مفسرین نظام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، تو یہ کوئی غلط بات ہے، یہ شان نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ مدد آئے گی، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن وقت نہیں بتائے کہ فلاں وقت مدد آئے گی ہماری۔ تو پیغمبر اور وقت کا نبی یہ چاہتے تھے کہ وہ وقت جلدی آئے، بس وہ وقت جو اللہ نے طے کیا ہے وہ وقت جلدی آئے اور اللہ کی مدد فوراً آ جائے، بس اس لیے وقت کے پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ اور دوسری بات حضرات مفسرین نظام نے اسی ذیل میں یہ بھی بتائی کہ اس قسم کے گریہ و زاری سے اللہ رب العزت خوش ہوتے تھے، اور اللہ چاہتے ہی تھے اس طرح کہ لوگ اس طرح سے میرے سامنے گریہ و زاری کرے، اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند، تو اس چیز کو کرنے کے لیے اللہ نے ایسے حالات ان کے اوپر لائے، اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گرائے اور اس قسم کے الفاظ اللہ کے سامنے بولے، اور اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند۔ تو اس طرح سے اس شک کو دور کیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ ہم کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، خرچ کرنے کا مصرف کیا ہو۔ پیغمبر سے حضرات صحابہ کرام پوچھتے تھے، تو اللہ نے اسی کو قرآن شکل میں ذکر فرمایا کہ پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ماذا ينفقون کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس مصرف میں ہم خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اے پیغمبر آپ کہیے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے، من خیرن جو کچھ بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے، وہ کس کے لیے ہونے چاہیے، وہ اب مصرف بتایا، وہ مواقع بتائے، مصرف بتایا کہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ وہ کون ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تم والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامى اور بے باپ بچوں پر خرچ کرو۔ جب یتیم کا ترجمہ اس طرح کیا جائے تو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ بے باپ بچوں پر خرچ کرو، یعنی یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ انتقال ہو جائے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین اور مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اس آیت میں حضرات مفسرین نظام نے لکھا ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تو بہت کم سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے، جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب سے زیادہ ایمان سے محبت، ایمان ان کے رگ و ریشے میں تھے، انتہائی محبت ایمان سے ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر سے بھی زیادہ انتہائی محبت۔ لیکن اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ سوالات وہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پورے قرآن کریم میں حضرات مفسر نظام نے فرمایا مشکل سے تمہیں 17 یا 16 سوالات حضرات صحابہ کرام کے حضور سے ملیں گے، اور بتایا کہ گویا کہ اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور سے استفتاء کیا کرتے تھے، یعنی فتویٰ مانگتے تھے۔ پورے قرآن کریم میں 16 یا 17 جگہ پر ہے، سورہ بقرہ ہی کے اندر 7 موقع پر حضرات صحابہ کرام نے جو حضور سے استفتاء مانگا، فتویٰ مانگا، وہ بہت کم ہے، جبکہ بہت زیادہ ایمان سے ان کو شفقت، ایمان سے محبت اور حضور سے بے انتہا محبت، اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی سوالات زیادہ نہیں کرتے تھے۔ معلوم تھا ان کو کہ سوالات زیادہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے، تو ضرورت کے موقع پر حضرات صحابہ کرام نے سوالات کیے، اور اس طرح سے گویا کہ ایک طرح سے کہہ لیجیے، حضرات مفسر نظام نے فرمایا ایک طرح سے اللہ رب العزت نے خود اس استفتاء کا جواب دیا۔ سوالات پوچھے کن سے؟ حضور سے، تو حضور کو کون بتایا وہ سوالات کا جواب؟ اللہ رب العزت، گویا کہ اللہ رب العزت نے خود فتویٰ دیا۔ تو عرش عظیم کے مالک نے گویا کہ ایک طرح سے کہہ لیجئے فتویٰ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ جواب دو، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور نے بھی فتویٰ دیا۔ تو یہاں پر ایک بات مفسر نظام نے بتایا کہ استفتاء اور فتویٰ خود اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے، تو فتویٰ لینا اور فتویٰ دینا گویا کہ شریعت کی ایک چیز ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، یہ فتویٰ ہی کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو ایک اعتبار سے اللہ رب العزت نے فتویٰ دینا اپنی طرف نسبت کیا، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور نے اس کا فتویٰ دیا۔ تو یہاں پر بتایا کہ 17 موقع پر حضرات صحابہ کرام نے حضور سے استفتاء لیا، یعنی فتویٰ مانگا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا۔ کیا دیا؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، ان کے سوالات کا جواب اس طرح دیجیے کہ جو کچھ بھی تم خیر اور بھلائی میں سے خرچ کرنا چاہو تو یہ مصرف ہے، ان لوگوں پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں ہی موقع پر خرچ کرو، بلکہ مصرف بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، اور اللہ نے لوگوں کی ہمت پر چھوڑ دیا کہ جب تم خرچ کرنا چاہو کرو، لیکن مصرف یہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ غلط مصرف پر خرچ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا مصرف والدین آتا، والدین کی دیکھ بھالی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ حج کو جائیں اپنے پیسے خرچ کر کے، ماں باپ گھر میں پریشان ہو اور آپ کی خدمت کی ضرورت ماں باپ کو ہے، اور آپ حج کر کے آ رہے ہیں، آپ کے حج کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ خدمت ابھی ضرورت ہے ماں باپ کو، اور آپ ماں باپ کو چھوڑ کر حج کو جا رہے ہیں،
آپ کا حج کا کوئی فائدہ نہیں. ضرورت ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں. حضور سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کیا کہا؟ کون سے مقام پر ہو، کہاں پر ہو؟ بتایا فلاں مقام پر ہوں. تمہارے ماں باپ ہیں؟ حضرت اویس قرنی کا واقعہ ہے. کہا ہے ابھی تمہیں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، تم خدمت کرو، بعد میں ملاقات کر لینا. اللہ کے پیغمبر کی بات کو اس صحابی نے، اس کو صحابی کا ایسے مقام نہیں ملا، ایسے تابعین ہیں، لیکن اللہ نے بہت بڑا مقام ان کو عطا فرمایا. تو یہاں پہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ مصرف ہیں، ان مصرفوں پر خرچ کرو اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرو ان کو، کیونکہ ضرورت ہے تمہاری. تو بتایا پہلا مصرف یہ ہے کہ والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں کون مفلس ہے، کون تمہارے محتاج کے، تمہاری مدد کی محتاج کے لائق ہیں، تمہاری مدد کے لائق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مدد کرو. دیکھو انہیں کہاں ہے، کون سی جگہ پر ہے، کون سا میرا رشتہ دار ہے، ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. والیتاما اور اسی طریقے سے یتیموں پر خرچ کرو. دیکھو محلے میں کتنے یتیم ہیں، تمہارے پاس دولت ہے، ان یتیم بچوں کی پرورش خود اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرو. کتنے بے شمار لوگ ہیں کہ یتیم بچوں کو اپنے گھروں میں پال رہے ہیں، اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا کوئی دنیا نہیں ہے. اس وقت ماں کو دیکھو تو کچھ نہیں، گھروں میں برتنہ مانج لے کے ہے. اب ان یتیم بچوں کی پرورش وہ ماں صرف برتنہ مانج کر کیسے کر سکتی ہے؟ پڑھائی کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے اور صحت اور لباس کی ضرورت ہے. تو بتایا کہ ان یتیموں کی مدد کرو. اس طرح کہ اگر تمہارے پاس 2 بچے ہیں تو یہ تصور کرو کہ مجھے 3 بچے ہیں، ایک تیسرا بچہ یتیم کو لے کر اپنے گھر میں پرورش کرو. پہلے ایسے ہی تھا، ہر گھر میں یتیم بچے رہا کرتے تھے. اور حضور کی خود بشارت ہے کہ جس گھر میں یتیم بچہ کوئی پرورش کر رہا ہے، کوئی پال رہا ہے یتیم بچے کو، اس کے لیے آج ہی میں دیتا ہوں جنت کی سرٹیفکیٹ. تو اسی لیے اللہ نے مصرف بتائے کہ یتیم بچوں پر خرچ کرو. والمساکین مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو. دیکھو کون ایسے لوگ ہیں کہ اپنی عزت کو رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ضرورت ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں مانگنے آئے تو آپ دو، ایسا نہیں. فرض ان کا نہیں، فرض آپ کا ہے کہ آپ اپنے مال ایسے لوگوں پر خرچ کریں ڈھونڈ ڈھونڈ کر. یہ نہیں کہ کنواں آپ کے پاس خود پانی دینے کے لیے آئے، ضرورت ہے کہ آپ کنویں کے پاس جا کر پانی حاصل کرو. تو اس لیے کہا والمساکین، محتاجوں پر خرچ کرو. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. جو مسافر ہیں، دور دراز کے سفر پر رہتے ہیں، گھر میں کتنے ہی مالدار ہوں لیکن سفر میں ہوتا ہے، پریشانی آئی جاتی ہے. کبھی کسی نے پیسہ کسی کا لوٹ لیا، کسی نے کسی کا صندوق اٹھا لیا، تو ایسے حالات مسافروں پر کبھی آتے ہیں. تو ایسے مصرفین پر خرچ کرو. وقت نہیں بتایا کب کرنا، وقت تمہیں خود ڈھونڈنا ہے. ہمت جب ہے تمہیں اس وقت کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور یہاں پر دستور بتا دیا اللہ کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم خیر کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اللہ خوب جانتے ہیں. دنیا چاہے بھاڑ میں جائے، آپ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ یہ کام کیجئے جو کرنے کے لیے کہا. اللہ رب العزت آپ کے اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر ضرور اجر دیں گے. تو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کرو، بے شک اللہ رب العزت
آپ کے اس کام کو خوب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کی بھی اللہ رب العزت مدد فرمائے کہ ہماری نسلیں بھی اس کام کو کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔